نشین کر لیں کہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو ووٹ دینے کی شرعی حیثیت جو کم سے کم ہے وہ یہ ہے کہ بندہ سفارش کرتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اس کو یہ منصب دیا جائے. دوسری جو اس کی کم سے کم حیثیت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ گواہی دیتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی جھوٹے کی گواہی دی, کسی لٹیرے کی گواہی دی, کسی بدماش کی گواہی دی تو قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا جی آپ سیاسی جلسہ کرتے ہیں تو یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا یا نہیں جائے گا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں, ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ قبضہ مافیا نہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ کبھی بھی ختم نبوت میں اس نے ڈاکہ نہیں ڈالا, ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ ملک کا دشمن نہیں. ہم یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ جس بندے کو ہم ووٹ دے رہے ہیں, جس کے پارٹی میں ہے, اس کا لیڈر بھی سچا ہے. اور یہ گواہی اگر سچی ہوگی تو پھر تو بات ہے, اگر جھوٹے کی گواہی دیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا. یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں, کسی کو منتخب کرتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے امامت کبریٰ. امامت صغریٰ یہ ہوتی ہے جو ہم مسجدوں میں امامت کرتے ہیں. اگر امامت صغریٰ کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شریف بندہ ہو, سچا بندہ ہو, جھوٹا نہ ہو, اگر تمام کوالٹیاں آپ امامت صغریٰ میں دیکھتے ہیں تو جب امامت کبریٰ کے لیے انتخاب کرتے ہیں تو آپ کا انتخاب یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم ایسا بندواج تلاش کریں گے کہ ہمیں کچہری میں کام آئے, ہمیں تھانے میں کام آئے. ارے میں یہ کہتا ہوں کہ وہی جو چور ہوتا ہے اسے پتا ہے میں نے چوری کرنی ہے تو تھانے میں جا کر لیڈر میرے کام آئے گا, اور جو بندہ شریف ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں, جس کی گواہی میں دے رہا ہوں وہ جب اسمبلی میں جائے گا تو وہاں جا کر ہمارے لیے ایسے کام کرے گا کہ جو ہمارے فائدے کے لیے ہوں گے. احباب دلکر, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ہم لوگ حق کو چھوڑ دیں گے تو یہ کبھی نہیں آپ سمجھیں کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو حق تنہا رہ جائے گا. نہیں, اللہ نے ارشاد فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا, کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے, اور باطل مٹنے والا ہے. باطل نے جب بھی سر اٹھایا ہے, اگر وہ نمرود کی شکل میں باطل آیا ہے, اللہ نے ابراہیم کی شکل میں حق کو لا کر باطل کو مٹا کے رکھ دیا ہے. اور اگر یہ باطل چلتے چلتے آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کی شکل میں آیا ہے, اللہ نے موسیٰ حق کو بیچ کر باطل کو مٹایا ہے. اور اسی طرح اگر میدان کربلا میں باطل یزید کی صورت میں تھا تو اللہ نے حق کی صورت میں عزیر کو لایا ہے. اور آج کے اس پوزیٹن دور میں جب باطل نے مختلف پارٹیوں کی شکلوں میں سر اٹھایا ہے, اللہ نے آدم عزیر کی صورت میں حق کو لا کر باطل کو مٹایا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. باطل جب بھی سر اٹھاتا ہے اللہ حق کو بیچ کر باطل کو مٹا دیتا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں, اب ہم پاکستان کو اوپر اٹھائیں گے, یہ جھوٹے ہیں, یہ کاذب ہیں. ان باطلوں کو مٹانے کے لیے اللہ نے آدم حسین کا شہزادہ شہاب حسین رضوی میدان میں اتار دیا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور ایک بات یاد رکھیں, آپ جہاں بھی ووٹ دے رہے ہیں, جس بندے کو بھی دے ووٹ, سائی صاحب ہو یا رضوان صاحب ہو, آپ یہ سمجھیں ہم انہیں ووٹ نہیں دے رہے, ہم ووٹ دے رہے ہیں نظام کو. ہمارا ووٹ کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے, ہمارا ووٹ ایک نظریے کا ہے. اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ پاکستان کا اگر کوئی وفادار ہے تو وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں. اگر پاکستان کا کوئی حامی ہے اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے گا تو وہ ایک ہی ہے, اور وہ نظام مصطفیٰ ہے. اور نظام مصطفیٰ کی
بات کرنے والے باقی بھی کہیں گے ہم بھی دین کے ٹھیکیدار ہیں. میں پوچھتا ہوں تم کیسے ٹھیکیدار ہو؟ جب حضرت موت کا حملہ ہوا تم کبھی وفاق میں ان کے قائدی تھے اور کبھی کشمیر میں ان کے قائدی تھے, اور تم کہتے ہو ہم وفاق میں ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ جماعت اسلامی والے کبھی ان کے ساتھ وفاق میں اطاعت کر دیتے ہیں, کبھی صوبے میں اطاعت کر دیتے ہیں. اگر انہیں کہیں جہاں بھی فائدہ ملتا ہے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. ایک ہی نظریہ ہمیں نظر آ رہا ہے, ایک ہی جماعت اس دور میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی نظریے کا سودا نہیں کیا, اور وہ ایک ہی جماعت ہے جسے تحریک لبیک کہا جاتا ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. انہوں نے کبھی بھی عوام کو اکیلے نہیں چھوڑا. اگر سیلاب ہوتا ہے تو میدان عمل میں نکلنے والے لبیک والے ہیں, اگر زلزلہ ہوتا ہے تو وہاں بھی میدان میں نکلنے والے لبیک والے ہیں. ارے عوام یہ نہ سمجھے کہ ہمارا ٹوٹی نالی کا مسئلہ رہ جائے گا, نہیں, یہ دیندار لوگ ہیں, دین پسند کے لوگ ہیں, یہ کبھی بھی آپ کا حق نہیں کھائیں گے. یہ شریف لوگ ہیں, یہ چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں, یہ آپ کو آگے لے کر جائیں گے. اور یہی لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں غریب طبقہ ہے, یہی غریب کی بات کرے گا. جو ایسیوں میں پڑھتے ہیں, ایسیوں میں پیدا ہوتے ہیں, انہیں کیا پتا غریب کا حال کیا ہے, غریب کس حال میں ہے. اب آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں, آپ نے تحریک لبیک کو ووٹ دے کر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے ہم ہر میدان میں نکلیں گے. تاجدار ختم نبوت